آپ سب کے ساتھ اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ یہاں پر خدا کے حضور ہیں. پاسٹر سون صاحب کے لیے, ٹھیک ہے, پاسٹر مقصود صاحب کے لیے, پاسٹر شہزاد صاحب, پاسٹر ساجد, پاسٹر اطہار بھائیوں کے لیے, بھائی سنو, بھائی تنویر کے لیے اور آپ سب کے لیے خدا کا شکر ہو. کتنے ہیں جو تیار ہیں جو کچھ نیا جاننے کے لیے؟ پریز دی لارڈ. سارے تیار ہیں؟ پریز دی لارڈ. گڈ. مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا تو ایک سیمینار کے موقع پر ایک سیمینار کیا اور اس کے بعد کچھ طالب علم آئے اور مجھے آ کر کہتے ہیں سر ہمیں بتائیں جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ ہم کب کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم دیجیے. اور میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 23 سال بائبل مقدس کے ساتھ گزارے ہیں اور آج بھی جب میں 4-5 گھنٹے بائبل کے ساتھ نہ گزار دوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج مزہ نہیں آیا, لگتا ہے کام تھوڑا کیا ہے. تو آج بھی میں نے کہا بائبل کی طلب میری اتنی زیادہ ہے بھائی صاحب کچھ وقت دینا پڑے گا. کچھ گہرے میں جانا ہے تو کچھ گہرے میں جانے کے لیے خدا کو وقت دینا پڑے گا اور پھر وقت آئے گا آپ کچھ بڑی باتیں جان پائیں گے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں آج آپ یہاں پر ایسا بہت کچھ جاننے والے ہیں جو شاید آج سے پہلے نہیں آپ نے سنا بھی شاید نہ, تو آپ کچھ نیا جاننے والے. تیار ہو جائیں تاکہ آپ برکت پائیں. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اس سیشن میں جتنے بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آئے آپ انہیں نوٹ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم چھوٹا سا سیشن دیکھیں گے جس میں ہم آپ کے سوالوں کو جو آپ نے لکھے ہیں انہیں ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے, کوشش. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اخیر زمانہ اور بڑی مصیبتوں کا. اور آج یاد رہے آج یہاں پر ہم خاص طور پر بائبل پروفیسی سیمینار کے لیے آئے. شاعری انداز تھوڑا کم ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ سیکھنے کی باتیں زیادہ ہوں گی. بڑی مصیبتوں کا اخیر زمانہ اور بڑی مصیبتوں کا دور. جب میں کہوں مصیبتوں کا دور تو آپ میں سے اور مجھ میں سے شاید کچھ لوگ تو یہ سوچیں گے ہم تو پہلے ہی بہت ساری مصیبتوں میں زندگی اور آپ اور میں اس دنیا میں پہلے ہی بہت ساری مشکلوں کا شکار ہیں. شاید آپ کہیں کیا بیماریاں کیا مصیبتیں نہیں ہیں, کیا حادثات مصیبتیں نہیں ہیں, کیا اگر ہم کہیں بوچال کال وبائیں افوار کیا یہ سب مصیبتیں نہیں ہیں؟ اور پاکستان میں آپ اور میں جو رہتے ہیں ہم تو کچھ اور مصیبتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں جیسے اور جیسے بجلی, ایسے مہنگائی کی غربت, مہنگائی غربت, ضرور چیزوں کی میسر نہ ہونا. آپ تو کہیں گے ہم تو پہلے ہی بہت زیادہ دکھ میں زندگی گزار رہے. اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ ہم ان کے پاکستان میں منورٹی ہوتے ہوئے ہم پرسیکیوشن ظلم اور پھر بربریت کا شکار پہلے ہی ہم کیا کر رہے ہیں ہو رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں میں مصیبتوں کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے موضوع پڑھا ہو تو میں نے تنویر بھائی میں نے مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ موضوع ہمارا کیا ہے, موضوع کیا ہے, وہ مصیبتوں کی بات نہیں ہے. ہم اب جو بات کرنے والے ہیں وہ بڑی مصیبتوں کی بات کرنے والے ہیں. جناب صاحب ہم مصیبت کی بات نہیں بلکہ بڑی مصیبتوں کی بات کرنے والے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاید اچھا لگے یا شاید ہمیں اچھا شاید ہم یقین کریں. ادان بھائی شاید ہم یقین آپ مانے چاہے نہ مانے لیکن اس سچ کو قبول کر لیجئے کہ یہ دنیا بڑی مشکل اور بڑی تباہی کی طرف کیا کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس دنیا پر بڑی آفات آنے آپ اور میں جس جگہ رہ رہے ہیں بھائی صاحب ہم بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے آپ جو کچھ سہ رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہونے والا ہے. اور بائبل مقدس ہمیں پہلے سے آگاہ کرتی ہے. اور اگر بائبل مقدس میں سے آپ جاننا چاہیں کہاں لکھا ہے کہ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں
تو میں آپ کو عہد عتیق اور عہد جدید دونوں سے بتانا چاہوں گا. دیکھیں بائبل کا طالب علم وہ ہے جو بائبل میں سے بات کو پڑھے اور پھر اس پر غور کرے اور اسے قبول کرے اور جانے کہ کلام کیا کہتا ہے. اور کلام یہ کہہ رہا ہے، لکھا ہے دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت، اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور ایسی جو ابتدائی اقوام سے اس وقت کبھی نہ، اور اس وقت جو تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی. اب دانیل کی کتاب میں خدا کا روح دانیل کو لکھتا ہے کہ وہ چرچ کے لیے عہد عتیق کی کلیسیا کے لیے لکھ دے. اور کیا لکھے؟ لکھا ہے کہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا جو اقوام عالم سے پہلے کبھی ہو. بائبل مقدس پہلے سے بتا رہی ہے کہ یہ دنیا بڑی مشکلوں کے دور سے گزرنے والی ہے. آپ اور میں اس سچ کو قبول کر لیں اور آپ بائبل کے جو طالب علم ہیں، آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا بڑی مشکل کی طرف بڑھ رہی ہے. اور مقدس کلام میں نئے عہد میں بھی یسوع نے بتایا اور یسوع نے کہا کیونکہ اس وقت ایسی مصیبت، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا سے شروع سے اب تک نہ کبھی. اب یاد رہے عہد عتیق کو پڑھیں تو پروفیسی ہے. پروفیسی آپ دیکھیں آج کا سیمینار آپ کے جو بیجز ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بائبل پروفیسی سیمینار. تو یہ نبوت پہ بات ہے. اگر کوئی ہم سے یہ جاننا چاہے کیا بائبل آگے کے بارے میں بتاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ ہم سے پوچھو اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں، مسیحیوں خوش ہو جائے کہ جس بائبل کو آپ پڑھتے ہیں اس میں آگے کیا ہونے والا ہے پہلے سے قلم بند کیا گیا ہے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لکھا یسوع نے کہا آگے بڑی مصیبتیں ہوں گی اور لکھا ہے کہ دنیا کی شروعیں اب تک کبھی ایسا نہ ہوا. کیا میرے ساتھ ہے؟ کیا عہد عتیق میں بھی لکھا ہے اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ بڑی مصیبتوں کا دور آنے والا ہے. او چرچ کیا آپ جانتے ہیں آخری وقت میں اب بات آنے والی ہے؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کال بھوچال. او ویری گڈ، آپ نے کچھ صحیح کہا. لیکن یہ جو کال بھوچال ہے بھائی صاحب، یہ ہے مصیبتوں کی بات. تو یاد رہے مصیبتوں کی بات نہیں کر رہے ہم مصیبتوں کی بات نہیں کر رہے. ہاں یسوع نے کہا ہاں بھوچال آئیں گے، کال آئیں گے، لیکن یاد رہے یہ مصیبتیں ہیں، یہ بڑی مصیبتیں. تو اس کا مطلب کون یہ جانتا ہے؟ کیا چرچ کو یہ پتا ہے اس سے پہلے کہ ہم وہ مصیبتیں آئیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ اور اگر جب وہ آئیں گی تو کیا مجھے پتا ہوگا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا میں اسے کیسے؟ تو کیا مجھے پتا ہے؟ چرچ کو پہلے تو پتا ہو کہ بڑی مصیبتیں کون سی ہیں اور کب آئیں گی اور کتنے وقت کے لیے آئیں گی. بائبل کیا کہتی ہے پھر میں اس کے لیے تیار بھی اس کو. تو کیا چرچ آپ اور میں جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بڑی مصیبتوں کے دور کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا چرچ مصیبتوں سے بچنے کے لیے تیار ہے؟ اس ٹائم تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، بچوں گا تو میں تب جب مجھے پتا ہوگا. تو پھر چرچ انٹیلیجنٹ شعار ہو جائے کہ آج آپ جاننے والے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اوکے، اب بائبل مقدس میں لکھا ہے. اب چرچ کو کوئی یہ دھوکہ نہ دے ہم تو فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، خدا تو فضل کا خدا ہے. پیسہ اب ہمیں کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ خدا تو رحم دل خدا ہے اور چرچ میں پریچ کیا جا رہا ہے خدا تو مصیبتیں لانے والا ہے. ہم خدا کو محبت کا خدا کہہ رہے ہیں اور آپ خدا کو جو قہر کرے گا، آپ بات نہیں کرے گا، آپ خدا کو وہ پیش کر رہے ہیں. یہ چرچیں ترینی الٹی تو نہیں دیں گے. یاد رہے آپ کو اور مجھے کوئی دھوکہ، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. چرچ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا دنیا پر ہلاکت نہیں بھیجے گا تو سوری، خدا دنیا پر پہلے بھی ہلاکت خدا حساب کرنے والا. جی پیچھے کوئی یہ نہ کہے ٹھیک ہے
اب اگر کوئی یہ کہتا ہے خدا تو محبت کا خدا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ خدا دنیا پر بڑی مصیبت اور بڑی ہلاکت لے کر آئے، خدا اس سے پہلے کسی نہ کسی کو پیسہ کھڑا کرتا ہے۔ چرچ سن لیجیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، چرچ ہوشیار ہو جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خدا بڑی ہلاکت لے کر آئے، خدا اس سے پہلے کسی نہ کسی کو کیا کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، تاکہ وہ فائنل وارننگ دے سکے، تاکہ وہ آخری اعلان کر سکے۔ اور خدا اس سے پہلے کہ نوح کے دنوں میں بڑی مصیبت لے کر آتا، خدا نے اس سے پہلے وارننگ اور فائنل وارننگ دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا کہ کشتی میں آ جاؤ تو کیا کرو گے، خدا نے ہلاکت بھیجی۔ پھر لوط کے دور سدوم اور عمورہ پر کیا ہوا، کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرتا، خدا نے فائنل وارننگ دینے کے لیے ایک شخص کو برپا کیا، اور اس کا نام اور لوط سے کہا کہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس شہر سے کیا کرے، نکل جائے۔ تو لوط کو کھڑا کیا۔ اب اخیر زمانہ میں اس سے پہلے کہ خدا بڑی مصیبتیں لائے، خدا کسی نہ کسی کو کھڑا کر، اب کلام میں آپ کو بتانا چاہوں، خدا نے نوح کے دور میں بھی اپنا کام کیا، کھڑا کیا، خدا نے اس کے بعد سدوم اور عمورہ کے لیے لوط کو کھڑا کیا، اور کلام میں لکھا ہے خدا نے مصریوں پر کتنی آفتیں نازل کی، کتنی آفتیں، خدا نے 10 آفتیں نازل کی، اور مقصد کیا تھا، خدا ظاہر کر سکے کہ خدا دنیا پر اپنے عذاب یا غضب یا عدالت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اب خدا نے ایسا پہلے کیا، تو چرچ کو کوئی مس گائیڈ نہ کرے عدنان بھائی کہ خدا تو فضل کا خدا ہے، ہاں خدا فضل کا خدا ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری، وہ عدالت کا خدا منصف بھی ہے، عدالت بھی کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی کرے تو خدا مسلسل معاف کرے، اگر وہ سخت بھی ہے تو خدا سزا بھی دے گا۔ اور موسیٰ کے ذریعے ایسا ہوا، اور خدا نے کلام میں لکھا پہلی بار جب مصریوں پر جب خدا نے کہا کہ میرے لوگوں کو یہاں سے جانے دے، کیا فرعون نے جانے دیا، پھر خدا نے اس پر ایک کے بعد ایک آفت کیا کی۔ تو پہلی آفت کیا تھی کہ پانی کیا بنا دیا خدا نے، پانی خون بن گیا۔ کتنا پانی خون بنا پتا ہے آپ کو، سارے کا مطلب کلام میں لکھا ہے دریاؤں، نہروں، جھیلوں، تالابوں، یہاں تک کہ پتھر کے اور لکڑی کے برتنوں میں بھی جو موجود پانی تھا وہ بھی کیا ہو گیا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا اب اپنا حادثہ بڑھا اور میں تمام پانی کو کیا کر دوں گا، اور کیا خدا نے اپنے قہر کو نازل کیا، اور خدا نے ایسا کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کے بعد خدا نے کیا کیے، خدا نے مینڈک بھیجے۔ اب کلام میں پڑھ دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور تیرے گھر میں، تیری آرام گاہ، تیرے پلنگ، تیرے تندوروں، آٹا گوندنے کے برتنوں میں بھی مینڈک کیا کرتے رہیں گے، جس قدر مینڈک ہو گئے۔ اور کلام میں لکھا ہے کیا جادوگر ایسا کر سکے، یہ کون سی مصیبت ہے، دوسری، پہلی دو مصیبتیں جادوگروں نے بھی ایسا کیا، لیکن اس کے بعد تیسری مصیبت کیا تھی، ٹھیک ہے، اور زمین کے گرد تمہارا انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئی، اور لکھا ہے تمام ملک مصر کی زمین کی ساری جوئیں، اب لکھا ہے جانوروں پر، انسانوں پر جوئیں ہو گئی۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے مصر کے جادوگر ایسا اب سمجھ لیجئے مصر پر کتنی آفتیں آئی، پہلی دو آفتیں جو تھیں کیا وہ جادوگروں نے ویسا کیا، اب کہنا ہوتا کہیں ہوتا پچھو ہوندی ہے نا، اور پچھو گلت آسا گلت نہ تو سن بھائی صاحب گلت نسی ہے تو میرے جان ایسا نہ کرے، جاگے اور صحیح جواب دے۔ کیا دو آفتیں جادوگروں نے ویسا کیا، لیکن تیسری آفت میں جب جوئے تو کیا جادوگر ایسا کر سکے، جادوگروں نے کہا یہ کام آسمان پر رہنے والے دیوتا کا کام ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، یہ ہماری طاقت سے وہ اسرائیل کا خدا وہاں پر زوراور ثابت، ٹھیک ہے، پریز اللہ، آپ کا اور میرا خدا دنیا کی تمام قوتوں پر کیا ہے،
قادر ہے. اور یہ ایسا ہوا. تیسری آفت کے بعد کلام میں لکھا ہے اور پھر تیسری آفت کے بعد کیا ہوا؟ اور لکھا ہے اور میں لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور فرعون کے گھر اور نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مچھروں کے غور ہو جائیں گے. اور یہ چوتھی آفت تھی. لیکن اس بار کیا ہوا؟ فرق کیا تھا؟ اس آفت میں اور دوسری آفت میں ایک فرق تھا. مچھر تمام تر مصر میں تھے لیکن جشن کے علاقے میں خدا نے اپنے لوگوں اور مصریوں میں کیا کر دیا؟ یہ بھی واقع ہوا. تو یہ کون سی آفت تھی؟ چوتھی. اس کے بعد کلام میں لکھا ہے خدا نے آسمان پر سے کیا بھیجی؟ لکھا ہے خدا نے چوپایوں پر اور لکھا ہے چوپایوں پر جو کھیتوں میں تھے یعنی گھوڑوں گدھوں اونٹوں بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسی بھاری کیا بھیجی؟ مری. ایک بیماری بھیجی اور جانور مرنا شروع ہو گئے. اور پھر کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کے جسموں پر پھوڑے پیدا کیے. پھر لکھا ہے خدا نے آسمان سے اولے برسائے. کلام میں لکھا ہے پھر خدا ٹڈیوں کو لے آیا. اور پھر لکھا ہے 3 دن تک خدا نے اندھیرا کر دیا. اور سب سے آخر میں ان کے پیلوٹوں کو بھائی صاحب ایک سوال میرا دل کرتا ہے پوچھتے 10ویں آفت میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں اجازت دی کہ تم جاؤ؟ دیکھیں آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں, آپ یہاں سے کچھ جان کر جائیں. تنویر بھائی یہ نہ کہیے گا اور ایسی کیا ہے اور عام جنرل ویسا ہی سیمینار تھا جیسے ہم گوروں کو سنتے ہیں یا جیسے عام سیمینار. نہیں یہ وہ بات نہیں ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں, آپ وقت دیں گے, آپ کچھ خاص لے کر جانے والے ہیں. اور خاص سن لیجیے گا جب پیلوٹے مرنا شروع ہوئے نا, لوگ سنتے ہیں کیونکہ پیلوٹے مرے تو اس لیے انہوں نے ان کو جانے دیا. نو کلام میں پوری بات یہ نہیں ہے. پوری لکھا ہے اور مصریوں نے سمجھا کیا؟ مصریوں نے ابھی پیلوٹے مرے ہیں, ان کا خدا جوش میں آ گیا ہے اور یہ صرف پیلوٹے نہیں, اب خدا ہم سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہم سب کو مارے, اس سے پہلے ان کو یاد سے کیا کرو, ان کا خدا زوراور خدا ہے اور ہم اس کا سامنا اس کی بہتر ہے جانے دو. اور ان کو یاد سے نکالو کہ ہم کہیں خود مر تو جب اپنی موت دکھائی دی تو لگے یہ نہ مجھ کو. اب یہ 10ویں آفت آ گئی اور پیلوٹ اپنا مرا. آخر آفت آ دی, سمندر پہ موسیٰ کھڑا ہوا. خدا ان کہتا پریشان نہ ہو, اپنے آسا کو سمندر پر بڑھا دے. اور سمندر کیا ہو گیا؟ اب ایسے نہیں سی ہو یار, کوئی بات نہیں, ویسے نہیں ہوا تھا. سچائی یہ ہے ٹھیک ہے. جب موسیٰ نے آسا بڑھایا تھا تنویر بھائی, اسی وقت سمندر 2 حصے نہیں ہوا تھا. پتہ ہے نا یہ بات؟ نہیں اے مائی گاڈ, سیکھو بچوں سیکھو. لیکن کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہیں, آپ کچھ نیا جان رہے ہیں. اور یاد ہے موسیٰ نے سمندر پر آسا بڑھایا تو حقیقت میں کچھ بھی کلام میں لکھا ہے خدا نے ایک ہوا چلانا اور ایسا وہ ساری رات سمندر پر ہوا, اور پھر ساری رات کے بعد سمندر میں سے, کاش میرے پاس بہت سارا وقت ہوتا تو 1 گھنٹہ میں دوسرے میں سمندر دے آسے پاسے دعا سکتا. اتنا کچھ وہاں پر موجود ہے لیکن ابھی وقت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہاں پر وہ باہر نکلے تو اب میں ان باتوں سے آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں تو یاد رہیے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ خدا کوئی بڑی آفت نازل کرے, بھائی اس سے پہلے کہ خدا بڑی آفت نازل کرے, کیا بھائی صاحب ہم نے یہ بات سیکھی خدا اس سے پہلے فائنل وارننگ کے لیے کسی کو کھڑا کرتا ہے نہیں کرتا؟ خدا فائنل وارننگ دیتا ہے. خدا نے نوح کے ذریعے فائنل وارننگ دی, ٹھیک ہے, خدا نے لوط کے ذریعے فائنل وارننگ دی. اور اب اس سے پہلے کہ دنیا پر بڑی آفت نازل آئے, خدا شخص کو کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ کھڑے ہو جائے اور اب اس بات کا کیا کرے, اعلان کرے کہ دنیا بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے. چرچوں نے آپ ہی نہیں بتائیے
بتائیں کہاں سے؟ اگر مجھے خود نہیں پتا تو میں کہاں سے بتاؤں؟ لیکن یاد رہے چرچ از ریسپانسبل ٹو پروکلیم ورڈ آف گاڈ. خدا کا کلام پھیلانے کے آپ اور میں اب کیا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں, ریسپانسبل ہیں ہم. بھائی صاحب اب چرچ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, آپ کو مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ دنیا پر بڑی مصیبتیں آنے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ عہد عتیق اور عہد جدید میں. لیکن کیا بائبل میں یہ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے کب اور کیسے اور کتنی ہوں گی؟ تو بائبل ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے, ہمیں آخر تک لے کر جائے گی. اسی کو کہتے ہیں آؤ اگر کوئی پروفیسیز سیکھنا چاہتا ہے وہ مسیحوں کے پاس آؤ, اور مسیح آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے آخر میں حقیقت میں کیا ہونے والا ہے. مسیحوں کو پتا ہے. میں آپ کو دنیا کی بائبل سے ایک پروفیسی بتانے لگا ہوں, خوش ہو جائیں سن کے. میں بائبل سے پروفیسی بتانے لگا, دنیا کے اوپر اگر کوئی بھی حکومت کتنی بھی زوراور کیوں نہ ہو جائے, امریکہ کتنا بھی سپر پاور کیوں نہ ہو جائے, چین کتنا بھی اکنامیکل پاورفل کیوں نہ ہو جائے, دنیا پر کبھی ایک کنٹری کی حکومت کبھی بھی واو, یہ میں بائبل سے بتا رہا ہوں اور میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کے اوپر کبھی ایک حکومت نہیں ہے. تو یہ کہاں سے میں نے سیکھا ہے؟ یہ بک آف پروفیسی سے سیکھا ہے. مجھے پتا ہے بائبل کہتی ہے, اور بائبل کہتی ہے تو ایسا کبھی بھی, کیونکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے. جو کہہ دیا گیا اب آسمان اور زمین کو ٹل سکتے ہیں, لیکن کلام کا ایک شوشہ یا نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہیں سکتا. تو یہ پروفیسیز کی بات کرو. اب یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ٹھیک ہے, اب مصر پر جس طرح بات نازل ہوئی تھی, اس سے کئی بڑھ کر بڑی مصیبتیں دنیا پر آنے والی ہیں. کہاں لکھا ہے؟ بک آف ریولیشن, مکاشفہ کتاب کی کتنے باب ہیں پتہ ہے؟ 22 باب ہے, اور اس کی کل کتنے کتنی آیات ہیں؟ 404 آیات. کتنی؟ اب 22 میں سے تقریباً 2.5 چیپٹر, کتنا؟ 2.5, ٹھیک ہے, 2.5 ہاف چیپٹر, مطلب 2.5 چیپٹر دنیا پر اختتامی وقت کیسا ہوگا اس کے اوپر محیط ہے. کتنا بڑا چیپٹر ہے, سمجھ رہے ہیں کہ 22 میں سے 2.5 چیپٹر دنیا پر آخری جو آنے والی ہے اس کے بارے میں ہے. اور حقیقت یہ ہے لوگ کیا مکاشفہ کو پڑھنے سے ذہن کیا ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ابلیس نے ایسے ذہن بند کیے, لوگ مکاشفہ کتاب کو پڑھنا ہی, لوگ کہتے ہیں مشکل کتاب. مشکل اس لیے کیونکہ پڑھنا نہیں ہے, اور جس نے پڑھنا ہے پھر اس کو محنت کرنی پڑے گی. تو کیونکہ محنت کرنی پڑے گی وہ ہم کرنا نہیں چاہتے, تو اس لیے پتا بھی نہیں. لیکن جو محنت کرتے ہیں ان پر خدا بید کھولتا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ کتاب 15 اور 16 باب, 2 چیپٹرز پورے کے پورے مکاشفہ کتاب کے دنیا کے اینڈ ٹائمز پروفیسیز پر ہے کہ دنیا اختتام کیسے ہوگی. چیپٹر نمبر 15 اور چیپٹر نمبر 15 اور 16. کیا یاد رہے گا 15 اور 16؟ چلیے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مکاشفہ کتاب 15 اور 16 باب میں یہ بتاتا ہے دنیا کیسے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اگر مجھے نہیں پتا تھا میں نے آلریڈی جگہ پتہ لگن دی ہے. خوش قسمت ہے مسیحی اس اعتبار سے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو نہ صرف پیچھے کی باتیں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو آگے کی باتیں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی, ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں دنیا کس طرح بنی, ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں یہ دنیا پہلے کبھی کس طرح برباد ہوئی, اور ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آئندہ یہ کیسے دوبارہ برباد ہوگی. واو, کتنا کچھ ہمیں پتا ہے. پتہ ہے ہم نے اتنی محنت نہیں کرنی تھی, لیکن آج ہم سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے سنیے گا. پھر میں نے آسمان پر ایک بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کے لیے میں دیکھا, کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر کیا ہو گیا تھا. اچھا بس اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے. بائبل اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اور خود اینالائز کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لکھا کیا ہے, لکھا ہے I saw in heaven another great and marvelous sign, 7 angels with the
7 last plagues. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ لاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کی آخری آفتیں کون سی؟ تو کیا آپ کو پتا ہے؟ Because with them God's wrath is completed. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 7 آفتیں پوری ہو جائیں گی محمود صاحب، اس کے بعد خدا کا غصہ بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آخری آفات ہے بھائی صاحب، لاسٹ پلیگز کی بات ہو رہی ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اور اب آپ نے یہ سیکھ لیا کہ دنیا پر مصر پر کتنی آفتیں نازل ہوئی تھیں، اور دنیا کے آخر میں خدا کتنی آفتیں نازل کرنے والا ہے. واو، دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ دنیا کبیر بھائی آخر دنیا میں کتنی آفتیں آئیں گی؟ کتنی آفتیں؟ واو، اور یہ آفتیں چھوٹی نہیں ہوں گی بلکہ بڑی آفتیں آنے والی ہے. گڈ. اب کلام میں لکھا ہے سلسلہ شروع ہونے والا ہے. 7 فرشتے ہاتھوں میں 7 پیالے، اور یہ پیالے خدا کے غضب سے بھرے ہوئے ہیں. ہر پیالے میں ایک کیا ہے؟ آفت اور مصیبت ہے. اور وہ آفت اور مصیبت کہاں پر نازل ہوگی پتہ ہے؟ کلام میں لکھا ہے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ساتھ ان 7 فرشتوں یہ کہتے سنا، جاؤ اور خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر کہاں پر لوٹ دو؟ کہاں پر لوٹ دو جناب؟ کہاں پر؟ لطیفہ بات بھی زمین پہ ہی. اوکے، اگر آپ وہاں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی آپ زمین پر ہی ہیں، ٹیکنیکلی آپ یہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس کا مطلب اس موضوع کا تعلق دیکھیں کتنا ضروری تھا کہ چرچ یہ سکھاتا، کتنا ضروری تھا کہ لیڈرز یہ سکھاتے، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زمین کے ساتھ. اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر. زمین پر رہنے آپ زمین پر نازل ہوں گی، تو ہمیں تو پتا ہونا چاہیے تھا ہوں کی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کراج پتا لگنے والا. سو آئیے پہلی بڑی آفت، چلے آگے دیکھتے دنیا پر آنے والی آخری آفت کون سی؟ وہ مقدس کلام کیا کہتا ہے؟ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ. اب میں کاش آگے سب کدھر گئے؟ اب ہمارا موضوع آج حیوان کی چھاپ نہیں ہے، ورنہ کاش اس کے لیے علیحدہ سے پھر 1 گھنٹہ چاہیے، کیونکہ یہ موضوع نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نہیں کہ میں نے اردانی میں بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر میں نے ورک کیا، اور اس کے لیے پھر علیحدہ سے ایک بات ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ میں اس پر بات کرنی پڑے گی. لیکن پتہ سے وہ میں آخر میں اس کا کلو دے دوں گا. ٹھیک ہے، کہ آپ ایک تو لفظوں میں بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے وہ میں بتا دوں گا. اب کلام میں لکھا ہے حیوان کی چھاپ تھی، اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. لکھا ہے ہزاروں لوگ ان کے جسموں پر ایک ناسور کیا ہو جائے گا؟ ناسور کیا کرے گا؟ پیدا ہو جائے گا. ایک زخم بنے گا، ایک پھوڑا سا بن جائے گا، اور وہ پورے جسموں پر پھیلے گا. اور وہ لکھا برا، انگریزی میں لکھا پینفل. اتنا شدید پین ہوگا کہ لوگ اب کیا کریں گے؟ لوگوں کے بچوں کے جسموں پر ناسور. ماں اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے گی، باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. لوگ سکولز بند، فیکٹریاں، ہسپتال مریضوں سے لاک ڈاؤن جو ہے یاد ہے تھوڑا سا آئیڈیا، کرونا میں ایسا ہوا تو کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. لوگوں کے جسموں پر ناسور ہوگا اور وہ دست سے کراتے ہوں گے، اور پھر لوگ انہیں لے جا کر ہسپتالوں میں داخل کرتے ہوں گے. آپ ذرا سوچیں کہ ہسپتال بیڈ بھر چکے ہوں گے، اور لوگ
अस्पतालों के बाहर सड़कों पर पड़े होंगे मरीज, और डॉक्टर भी क्या होंगे, बेबस होंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो कलाम कहता है ये दुनिया पर आफत आने वाली है, और ये छोटी आफत नहीं होगी, ये बड़ी। जब मैं आफत कहूं तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, ये उन पर ये प्याला इस जमीन पर उल्टा जाएगा, और दुनिया के रहने वाला हर शख्स इससे मुतासिर होने वाला है। और कलाम में लिखा है ये इतनी तकलीफ का वक्त होगा, कोई दवा किसी को काम, और लिखा है वो नासूरों से भरे हुए लोग घरों में, अस्पतालों में, रोडों में, बाजारों में नजर आएंगे। एक खबर चलेगी कि दुनिया पर एक वबाई अमराज फैल गया है, और लोगों के जिस्मों पर क्या निकल रहे हैं, एक नासूर फोड़े से निकल रहे हैं, और दिन ब दिन इससे लोग मुतासर, तहकीक करने वाले तहकीक करते रह जाए, लेकिन इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त ना होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहती है। लेकिन याद रहे, आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, मसीहो खुश हो जाए। देखिए, आपको और मुझे पहले से पता है कि जब कभी ऐसा हो, अगर मेरे होते हुए आज कहीं ऐसा हो जाए, मेरे दिमाग में तो क्लू चलना शुरू होगा, अलार्म, कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि मुझे तो बाइबल में उसने पहले से बता दिया है कि दुनिया पर आने वाली पहली आफत, आखिर दिनों में सबसे बड़ी आफत क्या होगी, लोगों के जिस्म पर नासूर निकलेंगे, और ये यूनिवर्सल होगा। उसके बाद क्या होगा, कौन पढ़ेगा इसे? कोई पढ़ेगा प्लीज? जी पढ़िए। और दूसरे ने प्याला समंदर में उल्टा जी, और वो मुर्दे का सा खून बन गया जी, और समुंदर के सब जानदार मर गए। अब आप अगर इसके साथ है बात समझें कि लिखा है कि दूसरे ने अपना प्याला किस पे उल्टा, समुंदर पर, और लिखा है कि समंदर के सारे जानवर आप मीडिया टीवी ऑन करेंगे भाई साहब, आप लगाएंगे जियो, आप लगाएंगे ARY, आप लगाएंगे कोई भी CNN, BBC, एक ही खबर चलती होगी कि समंदर का पानी जो है उसमें अब ताफुन और बदबू फैल रही है, क्योंकि समंदर के जानवर मरना। काश हम कराची में रहते तो फिर ज्यादा तजुर्बा हो जाता कि जब समंदर से बदबू आस्ता आस्ता शहरों की तरफ बढ़ती चली जाती। लेकिन क्या आप और मैं जब कभी हम ये देखें, अचानक जब ये बड़ी खबर आए, अगर मैं मसीही हूं तो मुझे तो पता होगा कि अब दुनिया पर आखिरी वक्त आना और ये आखिरी नाम है। अब हमारी नजात क्या है, नजदीक है, क्योंकि कहर के प्यालों के नाज़िल होने के बाद आपका और मेरा नजात का इंतहाल में बालों पर ज़ाहिर। तो जैसे कि अब कुछ होगा तो समझ लीजिएगा, ऊपर सर उठाइएगा और कहिएगा प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी निजात क्या है, ठीक है, पता तो हो कि होने क्या वाला है। लेकिन जब कभी मीडिया पर आप ये खबर सुने कि लोग नासुरों में हैं, और ये खबर सुने कि समंदर के तमाम जानवर मर गए हैं, तो समझ लीजिए इकबाल साहब, अब हमारी निजात और नजदीक है। आने वाला आएगा और देर देखो मुंसिफ दरवाजे पर। अब कलाम में लिखा दूसरी बात, तीसरे तो पढ़िए प्लीज। तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया। वो तो अब अगर आप ये समझे, ऐसा क्या है, ऐसा पहले कभी हो चुका है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है?
وہ یاد نہیں ہے کیسے پہلے کبھی ہوا ہے؟ تو مصر میں پہلی آفت کیا تھی؟ پانی کیا ہو گیا تھا؟ اب ایسے بڑی مصیبت آنے والی ہے اور تمام تر نسلے کا پانی کیا ہونے والا ہے؟ پاوے اقوا فینا لے آؤ تو پاوے نسلے لے آؤ. تنویر بھائی وہ کیا ہوگا؟ آپ پینا چاہیں گے اور وہ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ بات سمجھ پا رہے نہیں. تو جب پانی بدلے تو سمجھ جائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اوکے تو یہ کون سی آفت ہوگی؟ تیسری. اور اس کے بعد وہ ملتی جلتی. ابھی ہم نے تجربہ تھوڑا سا پچھلے میرے ساتھ ایک پاسبان تھے. پچھلے دنوں گرمی کی شدت بڑی بڑھ گئی. وہ میرے اندر محسوس آ رہی کہ وہ چوتھی آفت تیری نازل ہو گئی, اتنی گرمی بڑھ گئی. تو میں نے کہا نہیں سر آپ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آفتوں کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ناسوروں سے ہوگا. تو میں نے کہا بھائی صاحب نو 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 ایسا نہیں ہے. آپ اور میں بائبل کے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. لکھا ہے اور چوتھے نے اپنا پیالہ کس پر ادھیلا؟ اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلسا دینے کا اختیار دیا گیا. اور جب وہ پیالہ سورج پر گرے گا تو سورج اپنے اندر سے آگ کیا کرے گا؟ برسائے گا. آپ کسی شیلٹر کے نیچے ہوں گے تو آپ کی باڈی اس سورج کی شدت سے کیا ہو جائے گی؟ جھلس جائے گی. بھائی صاحب ان کا سیدھا مطلب لے لیں. ایسا پہلے تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے اسی میں, لیکن دنیا کا کوئی ایسی اس سورج کی تپش کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور کلام میں لکھا ہے اور انہوں نے خدا کی نسبت کفر بکا اور ان آفتوں سے جو لکھا ہے کہ ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے توبہ نہ کی اور اس کی تمجید کرتے. اب کلام میں یہاں پر پڑھ کے لکھا ہے سخت گرمی سے کیا کہے؟ کچھ ایسا ہونے والا ہے. اب پتہ نہیں کتنا ٹمپریچر ہوگا, مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن کم سے کم یہ آفت کیا ہوگی؟ بڑی آفت ہے. اور وہ جو شہر کہتے ہیں نا ساڑھے کو ٹھنڈی رہتی ہے, فکر کر لو ایک اور سورج چمکے گا اور ایسا چمکے گا کہ سب کچھ جلا کر کیا کرے گا؟ اور یہ کون سی آفت ہوگی؟ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے چوتھی آفت. کیا آپ نے تجربہ کیا؟ ایسا کوئی کی رہے ہاتھوں میں پیروں میں ناسور, بدبو, اور کلام میں پھر کیا لکھا ہے کہ پینے کے لیے خون, اور اوپر سے سورج بھی آپ کو کیا دکھائے گا؟ آنکھیں. نہیں دنیا ہے گلاس پروائے گلاس, اور پھر آپ گلاس پکڑیں گے بھی تو کیا ملے گا؟ اور اس کے بعد لکھا ہے اور بادشاہ نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں, یہ وہی زبانیں ہیں جو ایمانداروں کے خلاف بڑی, اتنا اندھیرا ہوگا ٹھیک ہے اس تاریخ میں. اور یہ اندھیرا بھی آپ کو یاد ہے پہلے کیا اندھیرا ہو چکا ہے؟ یاد ہے مصر میں بھی ایسا ہوا تھا, یاد ہے؟ اسی طرح آگے بھی ایسا ہوگا. ایسا اندھیرا ہوگا کہ گنہگار اپنی زبانوں کو کیا کریں گے؟ تکلیف کے ساتھ, درد کے ساتھ. اور یہ آپ نے کون سی ہوگی؟ آپ پانچویں. اور اس کے بعد لکھا ہے اور چھٹے نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا اور مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے. فرات پر الٹنا ابھی ڈیٹیل میں دے جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم نے اس سیشن کا 1 گھنٹے سے اوپر جا چکے, تو اس کو تھوڑا سا سمری میں بیان کر دوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی یاد رہے قوموں کو اپیئر کرتا ہے, اور کلام میں لکھا ہے کہ جب میں بابل کی شکست کی بات ہے, تیز بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن نہ بھی آئے کوئی بات نہیں, براڈر کانٹیکسٹ سمجھے. یہ گنہگاروں کی بڑے پیمانے پر اموات اور شکست کی کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ خدا بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہلاک کرے گا. اس کے بعد ساتھی بات لکھا ہے اور ساتھی نے اپنا پیالہ کس پر الٹا؟ کس پر الٹا؟ ہوا پر. اور ایک ایسا بڑا کیا آیا کہ زمین پر پیدا ہوئے ایسا
बड़ा सख्त भूचाल कभी ना आया, ताल और भूचाल, ओके, लेकिन आखिर में आएगा 7वें नंबर पर। और ये जब खुदा जमीन को हिलाएगा तो बड़े बड़े टापू और पहाड़ अपनी जगह से, शायद माउंट एवरेस्ट का कहीं पता, और केटू पहाड़ी गायब हो जाए, ऐसा भूचाल खुदा जब जमीन को क्या करेगा, हिलाएगा। और ये 7वीं आफत में ऐसा होगा। और जनाब मैंने क्या, और टापुओं की जगह लिखा, पहाड़ों का पता न लगा, और फिर और आसमान पर से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े, क्या आसमान पर से मन भर के बड़े ओले गिरे। आदि साहब मन के क्या आप समझ पा रहे कि ये आखिरी आफत कहां पर नाजिल होने वाली है? जमीन पर। कहां पर नाजिल होने वाली है? जमीन पर। आप और मैं कहां रहते हैं? जमीन पर। क्या दुनिया आखिर पे बड़ी मुसीबतों के दौर में गुजरेगी? जी हाँ। क्या वो आफतें जमीन पर नाजिल होंगी? जी हाँ। कितनी आफतें नाजिल होंगी? पहली आफत क्या होगी? नासूर। और आखिरी आफत क्या होगी? मन भर के ओले, मतलब ठीक है, मन। और ये आफतें गुनहगारों को, अब याद रहे जब ये आफतें नाजिल होंगी, याद रहे कि महफूज नहीं है। महफूज रहने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो तरीका पता क्या है? बनी इस्राइल पर जब आफत नाज़िल हुई, पर सब याद है आखिरी तो लिखा है, उन्होंने अपने घरों की चौखटों पर बर्रे का जब फरिश्ता आया तो जिस घर पर बर्रे का खून लगा था उसको और याद रहे अब आने वाले वक्त में बड़ी आफतें जब जमीन पर नाज़िल होंगी, शख्स खुश हो जाए, क्योंकि हर वो शख्स महफूज है जिस पर बर्रे का खून लगा होगा, जो यीशु को अपनाएगा वो उन मुसीबतों में भी क्या रहेगा। और आपको शायद सुन के अजीब लगे, मिस्र पर आफतें कितनी नाज़िल हुई? 10, लेकिन कितनी आफतों से खुदा ने अपने लोगों को अलग कर लिया था? कितनी पैर? और आखिर में आफतें कितनी नाज़िल होने वाली है? और खुदा अपने लोगों को भी उन आफतों से क्या कर लेगा? कैसे? जब कोई दूसरा पिए तो खून, जब ईमानदार पिए तो गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, उसको तो सूरज झुलसाए। और सदरक मिस्र करब्दुल जिन्होंने उन्हें आग में फेंका वो जल गए, लेकिन जो आग में है वो ऐसे चल रहे हैं कि आग उन्हें कोई नुकसान। आखिरी आफतें दुनिया पर नाज़िल होंगी, पर चर्च खुश हो जाए कि आप यीशु के वसीला से और आफतों में भी क्या रह सकते हैं? महफूज। यीशु का नाम गारंटी है, यीशु श्योरिटी है, जो कोई इस पर ईमान लाएगा हालात नहीं होगा बल्कि हमेशा की। क्या आप महफूज रहना चाहते हैं? लेकिन याद रहे, खुशफहमी में ना रहिएगा, खुशफहमी में ना रहिएगा। लिखा है वो बर्रा के खून और अपनी गवाही की कलाम की बाइस से जाहिर करेंगे। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों, क्या खुदा के हुक्मों पर और यीशु पर ईमान। आखिरी चर्च के लोगों की जो निशानी है वो है वो खुदा के हुक्मों पर क्या करते हैं? कितने हुक्मों पर? 1 पर, 2 पर या सब पर? अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों। कौन महफूज है? जो यीशु पर ईमान रखे और उसके हुक्मों पर अमल करे, वो उन आफतों में भी क्या रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने कुछ नया सीखा? कितनों ने कुछ नया सीखा? वेरी गुड, वेरी गुड। याद रहे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये दुनिया, इस पर बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं।
کیا ہم ان آفتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کھڑے ہو جائیں، اگر ہاں تو کھڑے ہو جائیں۔ جو مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے سنجیدگی کے ساتھ پلیز ایک بار خدا سے کہیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا پلیز ایک بار ضرور خداوند کو کہیں، اے خداوند یہ دنیا بڑی مصیبتوں کا شکار ہونے والی ہے، کہیے خداوند میں تیرے کلام سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، کہیے اے خداوند میں تیرے حکموں پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج سے پہلے ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کر سکے تو کہیے خداوند میں تیرے احکام پر عمل کروں گی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا پلیز آنکھوں کو بند کیجیے، کہہ دیجیے، اقرار کیجیے اور کہیے خدا میں تیرے احکام پر عمل کروں گا۔ میں ایمان لے کر آتا ہوں، دنیا ہلاک ہوگی لیکن تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے خون میں حفاظت ہے، اللہ کے خون میں حفاظت ہے۔ کہیے اے یسوع میں تیرے خون میں چھپ جاتا ہوں، کہیے خدا میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، کہیے میں اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، اپنے آپ کو صلیب کے نیچے لے اور کہیے خدا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں تاکہ جب آسمان سے وہ من بھر کے اولے برسے تو میں محفوظ رہ سکوں، میں محفوظ رہ سکوں، میں محفوظ رہ سکوں۔ کہیے خدا مجھے محفوظ بچا لے گا۔ یسوع کے حکم میں حفاظت ہے، محفوظ ہے وہ شخص جو بندے کے خون میں چھپتا ہے۔ آئیے اب سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خدا باپ بڑی عاجزی سے اپنے کلام کی گہری باتوں کو جانا۔ باپ میں محنت کرتا ہوں اگر سچائی کے ساتھ کسی نے توبہ کی ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ تیرے حکموں پر عمل کرے گا،